اگر آپ سوچتے ہیں کہ نیکی چھوٹی بات ہے تو ذرا یہ قصہ سن لیجئے۔ ایک ایسی لڑکی جو دودھ میں پانی ملانے سے ڈر گئی، مگر اللہ نے اس کے تقوی کو پوری خلافت کے عدل و انصاف کی بنیاد بنا دیا۔ سٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ مدینہ منورہ کی راتوں میں ایک خاص سکون اور روشنی ہوتی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے، مگر خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب جاگ رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنی رعایا کی فکر تھی۔ وہ اکثر اپنے خادم اسلم کے ساتھ رات کو گشت کرتے تاکہ لوگوں کے حالات کو قریب سے دیکھ سکیں اور ان کے دکھ درد کو محسوس کر سکیں۔ اس رات وہ مدینہ کی کچی گلیوں میں چل رہے تھے، جہاں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہوا کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک ایک چھوٹے سے مکان کے قریب پہنچے تو وہاں سے مدھم آواز آنے لگی، جنہوں نے حضرت عمر کو متوجہ کر دیا۔ مکان کی دیواریں کچی اور دروازہ بہت سیدھا تھا، مگر اندر سے ایک ماں اور بیٹی کی گفتگو سنائی دے رہی تھی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ کم ہے، اگر ہم اس میں پانی ملا دیں تو وہ زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ بیٹی خاموشی سے ماں کی بات سنتی رہی، مگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی اور وہ سچائی کے ساتھ بول پڑی۔ بیٹی نے نہایت پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں کہا، امی کیا آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا حرام ہے۔ اس کے الفاظ دل سے نکلے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے خوف خدا نے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا ہو۔ ماں نے بیٹی کی بات سن کر ناراضگی سے کہا، بیٹی عمر کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لڑکی نے ماں کے جواب پر ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ لڑکی بولی، امی عمر نہیں دیکھ رہا، مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر ہوا اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اس گھر کا پتہ یاد رکھنا تاکہ صبح ہم اس لڑکی کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ حضرت عمر اس رات گھر واپس لوٹ گئے، لیکن ان کے دل میں اس لڑکی کی دیانت اور خوف خدا کی تصویر ہمیشہ کے لیے سما گئی۔ اگلی صبح حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں رات کا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کی گفتگو سنی ہے جو نیک، پاک دامن اور خوف خدا رکھنے والی لڑکی ہے۔ حضرت عمر نے مزید کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کی نسل میں برکت عطا کرے گا۔ یہ سن کر ان کے بیٹے عاصم بن عمر نے اس نیک لڑکی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یوں حضرت عمر کے بیٹے عاصم کا نکاح اس خوف خدا رکھنے والی لڑکی سے ہو گیا، جو دودھ میں پانی ملانے سے بھی ڈرتی تھی۔ یہ شادی کسی دنیاوی مفاد یا حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تقوی اور ایمانداری کی بنیاد پر ہوئی۔ اس جوڑے نے نہایت سادہ مگر خوشگوار زندگی بسر کی، جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوئی۔ اس نیک لڑکی نے اپنے گھرانے میں دینداری، ایمان اور سچائی کی خوشبو پھیلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹی عطا فرمائی جو نیک اور صالحہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور نسل در نسل یہ نیکی اور تقوی منتقل ہوتا رہا۔ پھر اسی نسل سے ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جس نے تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیا۔ یہ عظیم ہستی حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، جنہیں بعد کے لوگ پانچواں خلیفہ راشدی کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت کو عدل و انصاف سے ایسا روشن کر دیا کہ ہر طرف ان کے عدل کے چرچے ہونے لگے۔ وہ شخص جس نے بیت المال کے دروازے کھول دیے اور غربت کو مٹا دیا، وہ حکمران جس کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملا، وہی عدل اور انصاف جس کی جڑیں اس نیک لڑکی کے تقوی میں پیوست تھی۔ اس واقعے نے امت کو یہ پیغام دیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔